ویلکم ٹو ون آن لائن یور چینل فار ایجوکیشنل ویڈیوز. ابھی ہم نے پری اسکول کے لیے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں کی، تو ٹوڈیز بونس ویڈیو از فار پری اسکول. اور پری اسکول میں بھی اے ویری اسینشیل ایلیمنٹ آف پری اسکول وچ از ٹیچنگ گڈ ہیبٹس اینڈ گڈ مینرز ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو ان کتابوں کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہیبٹس اینڈ مینرز. ہیبٹس جو ہیں وہ مطلب تو اس کا عادتیں ہی ہیں، لیکن یہ وہ والی چیزیں ہیں یا وہ والے کام ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کرنے سے، پریکٹس کرنے سے یا ایک خاص وقت میں دہرانے سے وہ ہمارا حصہ بن جاتے ہیں ہماری شخصیت کا، اور ہمیں اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ آٹومیٹیکلی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا برین جو ہے وہ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. جیسے آپ رائٹنگ کے ایگزامپل لے لیں، ایک دفعہ آپ سکھا دیتے ہیں بچوں کو تو آپ کو بار بار اے لکھنا سکھانا نہیں پڑتا، جہاں بھی اے لکھنا ہو وہ آٹومیٹیکلی اس کو لکھتے ہیں. سو دیٹ از اے ہیبٹ. جب ہم مینرز کی بات کرتے ہیں تو مینرز آر وی میک اے کانشیس ایفرٹ فار دیز، اور یہ بھی ہمیں تھرو پریکٹس ہی آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق زیادہ پرسنل ہماری ذات سے نہیں بلکہ سوسائٹی سے ہوتا ہے. سو گڈ مینرز ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر فار پیپل، اینڈ گڈ ہیبٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہیں، جبکہ گڈ مینرز جو ہیں دیز آر فار پیپل، فار دا سوسائٹی، جو کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں. لیکن چاہے وہ ہیبٹس ہوں چاہے مینرز ہوں، وین وی ٹاک اباؤٹ پری اسکول چلڈرن، ہمیں انہیں ان کی پریکٹس پہلے ان کی شناخت کرانی پڑتی ہے، وٹ آر گڈ ہیبٹس، وٹ آر گڈ مینرز، اور اس کے بعد دین وی نیڈ ٹو پریکٹس آل دیز تھنگز ود دیم، تاکہ یہ ان کی عادت کا حصہ بنے، ان کی شخصیت کا حصہ بنے، اور وہ سیکھ جائیں کہ کیا ہے اور ان کی ویلیو بھی کیا ہے. گڈ ہیبٹس کی اور گڈ مینرز کی ویلیو بھی کیا ہے، میں کیوں دانت صاف کروں، کیوں ضروری ہے، میں ایسے بھی تو ٹھیک ہوں، رائٹ؟ یا میں کسی کو سلام کیوں کروں، وائی از اٹ امپورٹنٹ. تو یہ ساری چیزیں ضروری کیوں ہیں، کس طرح سے اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں، یہ سب کچھ ہمیں پری اسکول میں، ویسے تو تھرو آؤٹ ایجوکیشن ہم یہ چیزیں سکھاتے رہتے ہیں، لیکن بیس بنانے کے لیے پری اسکول سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. تو دیز ٹو بکس، گڈ ہیبٹس اینڈ گڈ مینرز، دونوں پری اسکول کے لیے ہیں، اور اس پہ کوئی لیول نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے پلے گروپ، نرسری یا کے جی میں کرانی ہے. یو کین کمپلیٹ دیم ان دا پری اسکول ٹائم، جو 3 سال ہے نا، ان 3 سالوں میں آپ ان کتابوں کو کمپلیٹ کرا لیں. ناؤ اٹس یور چوائس، آپ جو بھی کتاب پہلے شروع کرانا چاہتے ہیں، گڈ ہیبٹس یا گڈ مینرز میں سے، یا سائملٹینیسلی ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کتابوں کے اندر ہے کیا، اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی گیو یو اے فیو سجیسشنس کہ کہاں کہاں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. سو وی ول اسٹارٹ وتھ گڈ ہیبٹس. اور آپ دیکھیں کہ بڑے، ایک تو ڈرائنگز بڑی مزیدار ہیں چھوٹے بچوں کے حساب سے، ان کی انٹرسٹ کے مطابق. اینڈ دین ایزی تھنگز، گو ٹو بیڈ آن ٹائم سو یو کین گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، رائٹ؟ اور آپ دیکھتے چلے جائیے تو بہت، برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے، ٹیک اے بیتھ، ہاتھ دھونے کے بارے میں، ناخن کاٹنے کے بارے میں، دین لائک سیو واٹر اینڈ الیکٹریسٹی، سم ویری امپورٹنٹ ایریاز. ڈو ناٹ ایٹ ٹو مچ اسنیکس بٹوین میلز. اکثر بچے ٹافیاں اور اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں اور پھر کھانے کے وقت ان کو بھوک نہیں لگتی. ٹیک گڈ کیئر آف یور تھنگز، اپنے کھلونے، اپنی چیزیں سنبھالنا. ڈو یور ہوم ورک آن یور اون. بچے اکثر انسسٹ کرتے ہیں آپ کر دیں، آپ لکھ دیں. سو ویری ایزی سمپل تھنگز جو کہ بچوں کی زندگی کے متعلق ہیں، اینڈ وچ آر امپورٹنٹ ہیبٹس، کہ اس وقت سے اگر بن جائیں تو پھر آگے جا کے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اب اس کو دیکھیے، ڈو ناٹ پیسٹر ممی اور ڈیڈی ٹو بائی تھنگز. باہر جائیں تو بچے ضد نہ کریں کہ جی ہمیں یہ چیز خرید کے دو، وہ چیز خرید کے دو. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ گڈ مینرس، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا تعلق سوسائٹی سے اور دوسرے لوگوں سے. تو say salam to your parents and elders in the morning, greet elders when you see them, when you knock into somebody accidentally, say sorry. بڑی آسان اور سمپل اور ایوری ڈے لائف کی چیزیں جو کہ ہمیں بچوں کو سکھانی ہیں اور ہم سکھاتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا اسکولنگ. ابھی بیکاز دے آر پکٹوریل اینڈ دے آر ون لائنرز، تو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یو کین ریڈ ود دا اسٹوڈنٹس، یو کین شو دیم دا پکچر اینڈ جنریٹ اے ڈسکشن. اینڈ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی تو بچوں نے پوری ABC نہیں سیکھی تو وہ یہ جملہ کیسے پڑھیں گے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ یہ سارا جملہ پڑھیں، ٹھیک.
2 3 4 बार जब आप करेंगे वो मेमोरी से भी इसको पढ़ सकते हैं, राइट. एंड व्हेन दे लुक एट द पिक्चर तो वो इसका क्रक्स समझते हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में है, ये जुमला किस चीज़ के बारे में है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. अक्सर प्री स्कूल्स में प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी में मॉर्निंग में वो वाली बड़ी मॉर्निंग असेंबली नहीं होती जैसे बाकी स्कूल की होती है. एंड विद इन द क्लास आपका एक सर्कल टाइम होता है, या द मॉर्निंग असेंबली इज़ कंडक्टेड इन द क्लासरूम. These are excellent to be used for circle time in the classroom. जैसे आप और चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आज वेदर कैसा है, what is the day today and what are we going to do today, what is the timetable and everything. You can take one aspect, कोई एक चीज़ उठा के and use it like. और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे if you are in science you are doing water, तो इसको आप उन दिनों में करवाइए. इफ़ यू आर डूइंग द थीम ऑफ ब्रशेज़ तो टूथ ब्रश वाला उन दिनों में करवाइए, बिकॉज इट गोज़ विद द थीम, राइट. तो थीम के साथ लेते हुए यूज़ देम इन सर्कल टाइम, और बुक को सामने रख के रीड द लाइन, शो द पिक्चर, जनरेट अ डिस्कशन. बच्चों के साथ डिस्कशन कीजिए और बच्चों से सवाल पूछिए क्यों ज़रूरी है कि हम अपने दांत ब्रश करें, ना करें तो भी क्या होता है, और कर लें तो उसका क्या फ़ायदा है. एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें कि आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकें. जैसे मैंने पहले कहा, कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है. थ्रू आउट द 3 years of preschool you can use these 2 books. So a great treasure for your classroom and for your circle time, particularly when we are talking about preschool. That's all for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.